ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو تم ہمارا راستہ روک سکو گے. اور یہ بتا دوں کہ ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو کہ اس پر دستخط نہ کرنا، اس کے مسودے کی تیاری میں آپ شریک، اسمبلی میں پیش کرنے میں آپ شریک، اس کو پاس کرنے میں آپ شریک، اور اب اس پر دستخط کرنے میں آپ شریک نہیں ہو رہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدنیتی ہے یا نہیں؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ یہ فراڈ ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم آپ کو معاف کریں گے کیا؟ تو آپ بتائیں کہ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا تو آپ تیار ہیں یا نہیں؟ دوستو، انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. اور میں نے جب سکھر میں تقریر کی تھی تو میں نے آج کی تاریخ کے لیے کہا تھا کہ ہم حتمی فیصلہ پشاور کے جلسے عام میں کریں گے. آج مجھے حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بتایا، وہ ہمارے وفاق المدارس کی بھی صدر ہیں، وہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے بھی صدر ہیں، اور میں نے بھی ان سے بات کی. طے یہ ہوا ہے کہ تمام اتحاد مدارس کا اجلاس ہوگا اور سب کو اعتماد میں لے کر ایک متفقہ موقف انشاءاللہ اختیار کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر ہمیں کال دینی پڑی آپ ہر وقت تیار رہیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو تم ہمارا راستہ روک سکو گے. تم ہمیں آزما چکے ہو، ہم تمہیں آزما چکے ہیں. اور صبر 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 لڑو صبر. ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمام دینی مدارس کے مختلف مکاتب فکر کو اعتماد میں رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہمارے صدر نے اجلاس بلا لیا ہے 16 یا 17 کو ہمارا اجلاس ہوگا اور اس میں تمام کو اعتماد میں لے کر ہم ایک متفقہ فیصلہ لیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ بتا دوں کہ ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو. وردی والوں، ایجنسیوں والوں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو. دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں، ہم بگڑتے ہیں. ہم تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم نے تو ان جیالوں کو قابو رکھا ہوا ہے. اور اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دھمکیاں نہ بھیجا کرو. شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے. بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی اور نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو، ابھی انہوں نے ایک اور چال چلی ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو. ہمارے ہی رنگ کے مولویوں کو اٹھا کر میڈیا پہ لا رہے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح علماء کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو،
ہم علماء سے نہیں لڑیں گے، ان علماء سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون کار فرما ہے، اور اب انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ صاحب 29 اگست 2019 کو ایک معاہدہ ہوا تھا اور حکومت کے ساتھ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، تو یہ تمہیں یاد ہے کیا؟ ہمیں یاد نہیں؟ اور جب الیکشن سے پہلے یہ ڈرافٹ تیار ہوا اور اسمبلی میں آیا، اس وقت تم نے یہ شوشہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وقت تمہیں یہ 2019 کا معاہدہ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا؟ اور اب جب اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس ہو رہا تھا، اس وقت تمہیں یہ معاہدہ کیوں یاد نہیں آیا؟ میرے دوستو، سن لو ایک بات، ہمارا حکومت کے ساتھ معاہدہ 2004 میں ہوا۔ 2004 میں وہ قانون کی صورت میں، بل کی صورت میں اسمبلی میں لایا گیا، باقاعدہ ایکٹ بنا ہے، ایک قانون کے تحت ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اگر 1860 کی سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن کا مسئلہ تھا تو ایک شق نمبر 21 کا اضافہ کر کے دینی مدارس کے لیے ماحول بنایا گیا، اشکالات دور ہو گئے۔ بھائی، ہم ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، ایکٹ قانون ہوتا ہے۔ تم نے جو وزارت تعلیم کی بات کی تھی وہ تو محض معاہدہ تھا، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے کہ دینی مدارس میں ہم سرکار کی مداخلت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدارس آزاد ہوں گے، آزاد حیثیت میں اپنا کام کریں گے۔ 2004 اور 2005 میں ہم نے آپ کو بتایا اور آپ کے ڈیمانڈ پر ہم نے آپ کے ساتھ معاملات طے کیے۔ آپ نے کہا مدارس کا مالیاتی نظام، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مدارس کا تعلیمی نصاب، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آئیں بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا مدارس کا انتظامی ڈھانچہ، ہم نے کہا آئیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، معاملات طے ہو گئے۔ دینی مدارس میں میٹرک تک تعلیم دی جائے گی، یہ معاملات طے ہو گئے۔ ان کی سند کو ایک مستقل گریجویشن کی حیثیت حاصل ہوگی۔ پھر 2010 میں معاہدہ ہوا اور یہ طے ہوا تھا، اور پھر جو آپ لوگوں نے وزارت تعلیم کے ساتھ بات چیت کی، اور اس وقت تو آپ کی تنظیمیں بھی نہیں تھی،